إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواہ الترمذی. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہترین عالم تھے، یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف آور ہوئے تو ایک شور مچا، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول تشریف لے کر آ گئے، اللہ کے رسول تشریف لے کر آ گئے، آپ تشریف فرما ہے. چنانچہ میں بھی تمام لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا. جب میں نے پہلی مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا کہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. انسان کے اچھے اعمال کے اثرات چہرے پر نظر آتے ہیں، اور اگر اپنی زبان کھول دے تو اور نمایاں طور پر باتیں واضح ہو جاتی ہیں. اگر ایک آدمی سچا ہے تو چہرے کے پر اس کے اثرات ہوں گے، اور زبان کھولنے کے بعد واضح طور پر نمایاں ہو جائے گا. تو انسان کے اخلاق و کردار کے اثرات چہرے کے پر بھی پڑتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے نبی کو دیکھا تو کہا کہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی آپ نے نبوت کا جو دعویٰ پیش کیا ہے یہ برحق ہے، آپ نبوت کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. اور جب آپ نے وہاں تشریف لائی، اب ہمارے یہاں پر بھی دیکھیے ہر کوئی اپنا ایک نعرہ، ایک سلوگن رکھتا ہے، جس کی بنیاد کے پر وہ اپنی دعوت یا وہ جس چیز کو لے کر کھڑا ہے اپنے اسٹینڈ اور اپنے موقف کو واضح کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعرہ دیا، جو سلوگن مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، وہ 4 باتوں کے پر مشتمل تھا. اور اسلام نے صرف باتیں نہیں رکھی بلکہ پریکٹیکلی عملاً ان تمام چیزوں کو نافذ کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، مدینہ آنے کے بعد 10 سالہ زندگی میں 1000 کے آس پاس لوگ فریقین کے، یعنی جو دشمنان تھے اور مسلمان دونوں طرف کے لوگ مارے گئے. اور اتنی کم لوگوں کی تعداد میں ہلاکت کے بعد، قتل کے بعد عرب کے پورے خطے کے اندر امن قائم ہو گیا. یہ پریکٹیکلی ہے، عملی ہے، آج کی طرح نہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا انسانیت نوازی کا، ہیومنٹی کا دعویٰ بھی کر رہی ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. آج فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ملک شام میں اس سے کہیں زیادہ آپ دیکھیے گا کہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 15 لاکھ
یہ سرکاری آنکڑے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا۔ کون ہے ان تمام چیزوں کا ذمہ دار؟ بڑی بڑی طاقتیں آلہ کار بنا کر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے نشانہ مسلمان ہی ہوتا ہے، اور اتنے ساری ظلم اور ستم کے بعد دنیا کے اندر بدنام مسلمان ہی ہے، اسلام ہی ہے۔ ہر چیز کو جہاد کے ذریعے جوڑ کر اسے بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج جب دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں دہشت گردی کا شکار سب سے زیادہ مسلمان اور بدنام بھی سب سے زیادہ مسلمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور کے پر پریکٹیکلی جن چیزوں کو کہا تھا اسے نافذ کیا، اور آج دنیا اسی چیز کے محتاج ہے۔ اصل میں لوگوں کی باتوں میں، لوگوں کی دعوت کے اندر اخلاص نہیں رہا ہے۔ وہ بولتے کچھ ہے، کرتے کچھ اور ہے، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، جبکہ اسلام ان تمام چیزوں کے اندر کسی قسم کا تضاد نہیں رکھتا۔ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہی ہمارے مشن اور ہمارے مقاصد کے اندر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری بول چال اور ہمارے کردار و عمل کے اندر باتیں جدا جدا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، لوگوں کے سامنے ایک سلوگن رکھا، اور یہ نعرہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اسلام کی شناخت، اسلام کی پہچان ہے۔ اسلام چاہتا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، ایھا الناس، اے لوگو۔ عربی زبان کے اعتبار سے ایھا الناس دنیا کے تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا، یعنی اسلام اپنی جو بات رکھنا چاہتا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے جو اسلام پیش کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز افشوا السلام، سلام کو عام کیا جائے۔ دوسری چیز وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری چیز وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو جوڑو۔ اور چوتھی چیز وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اور ان چاروں چیزوں کا نتیجہ، بینیفٹ، رزلٹ کیا نکلنے والا ہے؟ تدخلون الجنت بسلام، اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جنت کے داخل ہونے کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی، انتہائی سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار باتیں پیش کی، سب سے پہلا مدعا تھا سلامتی۔ اور دنیا میں تمام انسانوں کو آج بھی دیکھیے سلامتی کی تلاش ہے، امن کی، شانتی کی ضرورت ہے۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں گے اس بات کو جتنا پھیلاتے جائیں اتنا احساس ہوگا کہ دنیا آج امن اور سکون کی کتنی محتاج ہے۔ ہر جگہ ہمیں لگتا ہے دھوکہ دہی، ہم کاروباری اعتبار سے فراڈ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ آپ کے اپنے اکاؤنٹ کے پیسوں کو فراڈ کر کے لوٹ لیا جاتا ہے۔ بلکہ ابھی قریب ممبئی کی ایک بات ہے کہ ایک لیڈیز سے فراڈ کر کے آفیسر بن کے صرف کال کے پر 5 کروڑ روپے لوٹ لیے گئے، چلے گئے پیسے، اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ بتائیے سلامتی ہے؟ کیا ایک آدمی کا پیسہ سلامت ہے؟ کیا آپ کی تجارت سلامت ہے؟ تجارت کرتے وقت آپ کو خود ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس موڑ کے پر آپ کو دھوکہ ہو۔ اگر انسان ان تمام چیزوں کے بارے میں غور کرے، ہر جگہ اسے سلامتی کی ضرورت ہے۔ وہ جس سماج اور معاشرے کے اندر رہے وہاں سلامتی کی ضرورت۔ آج اگر آپ دیکھیں گے قانون، سنویدھان تو ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ ٹارگٹ کیا گیا تھا ایک مسجد، بابری مسجد، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ قانون کی دھجیوں کو کیسے بکھیرا گیا۔ وہاں پر محض آستھا کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر نہیں، آستھا کی بنیاد کے پر مسجدوں کو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا۔ تو کیا صرف ایک قوم کی آستھا ہے؟ مسلمانوں کی کوئی آستھا نہیں، یا دیگر مذاہب کے رہنے والوں کی کوئی آستھا نہیں؟ صرف ایک قوم کی آستھا، ایک مذہب کی آستھا کا پالن کیا جائے گا، بقیہ تمام قوموں کو رون دیا جائے گا۔ کون سا قانون، کون سا سنویدھان ہے؟ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور وہاں یہ بات تھی کہ ٹھیک ہے ایک ہی مسجد ٹارگٹ ہوگی، اس کے بعد کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن آج آپ دیکھیے گا پورے ہندوستان کے اندر کتنی مساجد اور دیگر وقف کی املاک کو ٹارگٹ کر دیا گیا ہے۔ مسلمان حیران و پریشان ہے۔ بتائیے امن ہے؟
سلامتی ہے، سکون ہے۔ آج ہماری تجارت خطرات کی زد میں ہے، آج ہمارا ملک کی قومی اور مذہبی شناخت خطرے میں بنا ہوا ہے، ہر چیز کو خطرہ لاحق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مدعا اٹھایا، افشوا السلام، سلام کو عام کیا جائے، سلامتی کو عام کیا جائے، اور دنیا کے تمام لوگوں کو خطاب کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام صرف مسلمانوں کو کرنا ہے، بلکہ یہ کام دنیا کے تمام انسانوں کو کرنا ہے۔ سلامتی تبھی عام ہوگی، ورنہ مسلمان یہ سلامتی کی امن کی کوشش کرتا رہے اور بقیہ تمام لوگ فساد برپا کرتے رہیں، تو کیا اس کی بنیاد کے پر سلام عام ہوگا؟ لوگوں کو امن اور سکون ملے گا؟ نہیں، بلکہ جب تک تمام لوگ اس بات کی کوشش نہ کرے، سلامتی اور سکون نہیں مل سکتا ہے۔ دوسرا مدعا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کی ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے کھانا کھلانا، اور اگر ہم اسی کو عمومی معنی میں لیتے ہوئے روزگار کے تئیں جوڑ دیں تو احساس ہوگا کہ بے روزگاری کے خاتمے کی کوشش کرنا۔ آج دنیا کی بات چھوڑیے، ہم اپنے ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے اس مدعے سے کتنا جونج رہے ہیں، بلکہ دن بدن بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگار بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ مسائل سب کے سامنے ہیں، میڈیا رپورٹیں آپ کے سامنے ہیں، اخبارات اس بارے میں آپ کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں۔ تو اسلام نے جس چیز کو پیش کیا، یہ ایسے مدعے ہیں جو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ضروری اور اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سماج کو اتنا مضبوط بنا دیا۔ پہلا مدعا تھا لوگوں کے لیے امن اور سکون، سلامتی۔ دوسرا مدعا تھا کہ انسان کو روزگار ملنا چاہیے، کھانے کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا مدعا ہے سماجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے، اس سے سماج ایک جگہ کے پر بندھا رہے گا، سماج بکھر نہیں پائے گا۔ اسلام کے ان سلوگن کے پر آپ غور کیجئے گا کہ اسلام کی تعلیم آفاقی ہے، پوری دنیا کے مذاہب اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ جو تعلیمات دی جا رہی ہے یہ صرف مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کا جو شخص بھی اس کے پر عمل کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، امن اور سکون کے اندر رہے گا۔ اور چوتھی بات جو بیان کی گئی ہے، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا۔ یعنی پہلا تینوں مدعا تھا یہ دنیا کے مسائل سے جڑا ہوا، اور آخری مدعا جو اس کی جڑ اور بنیاد ہے وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز ادا کرنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور بندوں سے بھی۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھے ہوئے ہیں، نماز روزے کی پابندی ہے، تہجد گزاری ہے، لیکن بندوں کے معاملات بڑے خراب ہیں۔ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم فلاں ذکر ادا کر لیں، فلاں درود شریف پڑھ لیں، یا اتنے وقت کی نماز ادا کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب ہمیں کسی کے حق کے پر ڈاکہ ڈالے، اپنے بھائی بہنوں کو حق نہ دے یا ان کی حق تلفی کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کا اصل فائدہ یہی ہے کہ آپ ہر قسم کی برائیوں سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز ہر قسم کی بے حیائی اور منکر قسم کے خلاف شریعت کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز کے پیغام کو یا نماز کی اصل روح کو نہیں پایا۔ ایک واقعے کی روشنی میں اس بات کو واضح کروں تاکہ باقی باتیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے۔ مرثد بن امی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں، ترمذی کے اندر ہے، جہاں پر سورہ نور کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں زمانے جاہلیت کے اندر، یہ اپنے پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان کے گھر میں مکہ کے اندر ڈاکہ ڈالنے کا پلان بنایا، اور عمومی طور کے پر ڈاکو کس وقت ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جب لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوں، 2-3 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ گئے اور جب اس گھر کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو وہاں انہیں قرآن مجید کی آواز سنائی دی، قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا، تلاوت سنائی دی، حیران ہو گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی قرآن مجید کو نہیں سنا تھا۔ جیسے ہی قرآن سنا دل دے بیٹھے اور حیران رہ گئے کہ آخر یہ کون سا کلام ہے، کون سی کتاب ہے
جب لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہو یہ انہیں بیدار کر دیتی ہے، انہیں جگا دیتی ہے۔ قرآن سلانے کے لیے نہیں یا مرنے والے کی روح کو نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری زندگی کے اندر روح پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن سے زندگی نہیں موت کا پیغام سیکھا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ قرآن ہمیں زندہ قوم کی طرح بنا کر رکھے تو اس کی تلاوت کرنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ نہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آج انسان موبائل کی دنیا میں اتنا مگن ہو چکا ہے کہ وہ فوری طور پر سو کر اٹھتا ہے یا دیگر مواقع ہوتے ہیں وہ موبائل کی طرف دھیان دیتا ہے، کیا میسیجز آئے، کس کا کیا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پیغام کو قرآن کی شکل میں اتنے اہتمام کے ساتھ انسانیت کے لیے نازل کیا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو یہ قرآن اس کا موضوع ہی انسان ہے، یعنی قرآن جس ٹاپک کے پر لکھا گیا ہے وہ انسان ہے، انسانوں کی پوری زندگی کے بارے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے معنی اور مفاہیم سے آگہی اور اس کے بعد اسے لوگوں تک پہنچانا، اس کے مطابق عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس قرآن کو میں نے پہلی مرتبہ سنا، فوری طور پر قرآن کے اس احکام، قرآن مجید کی تلاوت میرے دل کے اندر اثر کر گئی، میں جا کر اسلام قبول کیا۔ اب نماز کا وقت تھا، میں نے نماز ادا کی۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد میں مختصر اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں، ترمذی کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے ایک نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے مجھے کرنا کیا ہے، یعنی اب میں کیا کام کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہلے کیا کرتے تھے؟ کہا کہ ڈاکے ڈالتا تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکے ڈالو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ڈاکے ڈالوں؟ ایک نماز پڑھنے کے بعد زندگی کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی ہے، آج ہم نماز کے پر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر سے ڈاکہ زنی گئی نہیں ہے۔ ہم اپنے بھائی بہن پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حقوق کے پر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تجارت کے نام کے پر دھوکہ دیتے ہیں اور ہم لین دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ کتنی چیزیں آپ کو بیان کی جائے، جگہ جگہ دھوکہ دہی۔ ایک کسان ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جن چیزوں کے بارے میں، جن ادویات کے بارے میں منع ہے کہ فصل کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے، یہ ہانی کارک ہے اور صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، وہی چیزیں استعمال کی جا رہی ہے۔ پھلوں کو پکانے کے لیے منع ہے جن ادویات کو، وہی چیزیں دھڑلے کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ہاں غذا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ جو غذائیں ہم استعمال کر رہے ہیں کیا واقعی ہمارے لیے صحت مند ہے؟ بلکہ پھل فروٹ کے بیچنے والے یہ خود اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ پھل انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ اور کتنا فائدہ مند ہے، سب کو پتا ہے۔ ہر جگہ آپ کو دھوکہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں وہ نماز اصل میں وہ نماز نہیں ہے جو ہماری زندگی کے اندر انقلاب لے کر آئے، نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اب مجھے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا پہلے ڈاکے ڈالتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، اللہ نے تم کو صلاحیت دی ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے گھروں میں جاتے، ان کے جانور اپنے کاندھے کے پر لاتے، دیوار پھلانگ کر باہر آ جاتے۔ طاقت بہت تھی اور اس فن کے ماہر تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اپنی اسی صلاحیت، اسی گٹس کا استعمال اب تمہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ فائدہ پہنچانے کے لیے کرنا ہے۔ مکہ کے اندر ہمارے کچھ مسلمان ساتھی ہیں جنہیں قید و بند کی حالت میں رکھا گیا ہے، اب تم اپنی اسی صلاحیت کا استعمال مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے کرو۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو آزاد کرا کر لائے۔ تفصیل کافی زیادہ ہے، میں اس واقعے کے اندر جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، نماز، یعنی ایک نماز کے بعد حلال و حرام، جائز و ناجائز کا فرق پیدا ہو گیا۔ آج ہم کتنی نمازیں ادا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر وہ انقلاب کیوں نہیں آتا ہے جو اسلام چاہتا ہے؟ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز ایک رسم کے طور پر ادا کی جا رہی ہے، عبادت کے طور پر نہیں، انقلاب کی شکل میں نہیں۔ ہمارے ہاں نماز صرف رسمی ہے، انقلابی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اخیر میں کیا کہا؟ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔
اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد یہاں خاص طور سے نماز تہجد مراد ہے، یعنی بندوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی مضبوط رابطہ، دونوں جگہ بیلنسنگ ہونا چاہیے۔ لوگوں کے حقوق میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، اور اللہ کے حق میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کا معاملہ کیا ہے، کچھ لوگ عبادات کے اندر اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ حقوق العباد بھلا بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں سب کچھ ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ نماز پڑھیں گے، فلاں درود شریف پڑھیں گے، معاملہ کلوز۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اخیر ایام میں لوگوں کے سامنے خود کو پیش کرتے ہوئے نہیں کہتے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا یا کسی کا کچھ لینا باقی رہ گیا ہے، فوری طور پر مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ اس لیے کہ نبی سے زیادہ عبادت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، تقوی والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بھی آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے حقوق العباد میں نبی بھی اگر کوئی کوتاہی کرے تو اس سے بھی باس پرس ہوگی۔ تو عام انسانوں کی بساط کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نماز، فلاں درود شریف، فلاں نیکی یہ ہمارے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن یہ حقوق العباد کا نہیں۔ بندوں کے ساتھ اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہے تو جان لیجئے گا کہ وہ نیکی ہمارے کام آنے والی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد کے پر اللہ ہمیں نہیں بخشے گا۔ دونوں جگہ ہمیں جاننا ضروری ہے، اللہ کے حق میں کوتاہی نہ ہو اور بندوں کے حق میں بھی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد اسلام میں دونوں اپنی جگہ کے پر معنویت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں جو چیز اخیر میں بیان کی گئی ہے کہ اس وقت نماز ادا کرنا جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا، یہ اٹھے، تہجد کا وقت تھا، اور چراغ کے پر ہاتھ رکھا، فوراً ہٹا لیا۔ ان کی لونڈی نے دیکھا، کہا کہ آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کیا میں دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ کیا میرے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنی برداشت کی قوت ہے کہ میں آگ کو برداشت کر سکوں؟ ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ آگ جو کہ جہنم کی آگ ہے، دنیا کی آگ کے مقابلے میں یہ 69 گنا زیادہ تیز ہے، اور اس کو میں کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ یہ ہے اصل میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ، کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد واقعتاً اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا پاؤں گا کہ نہیں۔ یہ مشن، یہ ٹارگٹ ہر مسلمان کو دیا گیا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان والے، اپنے گھر والے، ان تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا بچہ آگ کا شکار ہو جائے، ہمارے گھر میں اچانک آگ لگ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہمارا کیا ہوگا، فوری طور پر آگ کے اندر کود جاتے ہیں تاکہ ہمارے بیوی بچوں کی جان بچائی جا سکے۔ لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک شخص، سورہ معارج اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس دن ایک ظالم کیا کرے گا، اپنے آپ کو نجات پانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے وہ کہے گا میرے بال بچے، میرے گھر والے، میرے خاندان، تمام لوگوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے، مجھے نجات دے دیا جائے۔ وہ جہنم ہے، سارے رشتوں کو کاٹ دے گی۔ انسان دنیا میں تو رشتے جوڑ لے گا، لیکن جہنم رشتوں کو کاٹ دینے والی چیز ہے۔ وہاں انسان یہ نہیں دیکھے گا میرا بچہ ہے، میری بیوی ہے، میرا باپ ہے، بلکہ وہ کہے گا میرے پورے خاندان کو ڈال دیا جائے، مجھے نجات دی جائے۔ یہ جہنم ہے، تو اس سے بچانا ہر کسی کی ذمہ داری ہے، اور یہ جذبہ اسی وقت تو پیدا ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے اس حیثیت سے پیش کریں کہ آج تو اللہ حساب نہیں لے گا، لیکن کل اللہ کے سامنے ہمیں حساب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ نماز دراصل اسی چیز کا پیغام اور اسی چیز کا احساس دلاتی ہے۔ تو 4 بہت اہم باتیں: افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ سلام کو عام کیا جائے، سلامتی کو عام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور رشتہ داریوں کو جوڑنا، نماز ادا کرنا، یہ اسلام کی دعوت ہے جو مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پیش کیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو اس ایک دعوت کے اندر جو مختصر سی حدیث ہے، دنیا کی سب سے بہترین دعوت ہے، اور اسلام کے مزاج اور اسلام کی فکر کو پیش کرتی ہے۔ اسلام چاہتا کیا ہے؟
اسلام سلامتی چاہتا ہے، اور یہ صرف زبانی نہیں ہے بلکہ عملی طور کے پر ان تمام چیزوں کو نافذ بھی کیا گیا۔ آج لوگ خلافت کو بدنام کرتے ہیں، یہاں پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نائی کو، حجام کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا خلافت اتنی خراب چیز ہے نعوذ باللہ کہ آپ ایک نائی، ایک حجام کو خلیفہ کہیں گے؟ ایک خطرہ کرنے والے کو آپ خلیفہ کہیں گے؟ یہ شیعوں اور رافضیوں کی طرف سے خلافت کو بدنام کرنے کے لیے اس لفظ کو جگہ جگہ استعمال کیا گیا۔ خلافت کس منصب کو کہتے ہیں؟ اس منصب کے پر حضرت ابو بکر صدیق تھے سب سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق تھے، خلفائے راشدین تھے۔ کیا یہ منصب ایسا ہے کہ آپ کسی ارے گرے کو خلیفہ کہنے لگ جائیں؟ یہ بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کتنی شاندار چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں پر ایک کارپوریٹر کو دیکھ لیجئے، کارپوریٹر بنتا ہے، پہلی مرتبہ بنا، اس سے پہلے کی زندگی، اس کے بعد کی زندگی سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے کتنے بینک بیلنس ہو گئے، کتنے بنگلے بن گئے، کتنے پلاٹ لے لیے، سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کتنی زمین تھی، کتنے اسٹیٹ تھے؟ 22 لاکھ مربع میل کے پر اکیلے فرمانروا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جس وقت یہ ممبر کے پر کھڑے ہوئے، ان کے جسموں کے پر 2 کپڑے تھے۔ سوال کرنے والے نے اسی وقت انہیں ٹوک دیا کہ عمر، جو مال غنیمت آیا تھا اس میں تو تمام لوگوں کو ایک ایک چادر ملی تھی، آپ کے پاس 2 چادر کیسے ہے؟ پیون لگے ہوئے کپڑے استعمال کرتے تھے۔ یہ ہیں ہمارے خلفاء، زندگیاں تبدیل ہو جاتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی دیکھیے، خلیفہ بننے سے پہلے اللہ نے بہت نعمتیں نوازی تھی، بہت نعمتوں کے اندر پڑ رہے تھے، لیکن جب خلیفہ بنے نتیجہ کیا ہوا؟ عید کے دن اپنے بچوں کے لیے کپڑا سلانے کا پیسہ نہیں تھا۔ یہ خلافت ہے، لوگوں کے حق کو کتنے بہترین طریقے سے ادا کیا جائے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ ایک واقعہ میں پیش کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو معلومات لی کیا بات ہے۔ پتہ چلا کہ ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے جزیہ ادا کرنے کے لیے۔ اسلامی حکومت میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، جزیے کو بہت بدنام کیا گیا ہے، لیکن آج ہم جگہ جگہ کے پر جی ایس ٹی دے رہے ہیں، ایک ایک چیز کے پر جی ایس ٹی دے رہے ہیں۔ اسلام نے سال میں ایک مرتبہ ان کے تحفظ، سیکورٹی کے لیے، بلا وجہ نہیں، جو سیکورٹی آپ کو فراہم کی جا رہی ہے اس کے لیے سال میں کچھ درہم لیے جاتے تھے۔ آج کے اعتبار سے اگر دیکھے جائیں 1000 روپے کے آس پاس بھی نہیں ہوں گے، سال بھر کی سیکورٹی لی جاتی تھی، سال بھر آپ کو تحفظ دیا جائے گا حکومت کی طرف سے۔ اور صرف یہ زبانی نہیں، عملی طور کے پر آج ہم سے پورا ٹیکس وصولا جاتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس پہ ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ مسلمان محفوظ ہے، ٹرینوں کے اندر نام پوچھ کر مار دیا جاتا ہے، موب لنچنگ کر دی جاتی ہے۔ آج ہماری زمین جائیداد، ہماری پراپرٹیز، مذہبی مقامات، ہر چیز داؤ کے پر لگی ہوئی ہے، بدنام کیا جاتا ہے اسلام اور مسلمانوں کو۔ یہاں پر دیکھیے حضرت عمر فاروق اس بوڑھے یہودی کو کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں زیبا نہیں دیتی ہے کہ جن جوان جسموں سے ٹیکس لے کر، جزیہ لے کر ہم نے اپنی حکومت کو چلایا، اسے مضبوط کیا، بوڑھا ہونے کے بعد ہم انہیں راہ کے پر بھیک مانگتا ہوا چھوڑ دیں۔ تمہاری ساری ذمہ داری بیت المال کے پر ہے، بلکہ تمہاری ساری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ تمہیں وظیفہ بھی دیا جائے گا بیت المال سے۔ یہ ہے اسلامی حکومت، یہ ہے خلافت جو اسلام پیش کرتا ہے۔ عملی طور کے پر ان تمام چیزوں کو پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جی نے جب مطالعہ کیا نا، اسٹڈی تھی، تبھی تو کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ سب سے بہترین اور شاندار شاسن چلا سکو، اس کے لیے میں تمہیں جس کی مثال دے رہا ہوں وہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق ہیں، جنہوں نے سب سے شاندار نظام چلایا۔ آج بھی دنیا انہی کے نظام اور سسٹم کی مرہون منت ہے، جو نظام، جو سسٹم انہوں نے چلا کر دیا تھا۔ تو یہ اسلام کا سلوگن، سلامتی کو عام کیا جائے اور کھانا کھلایا جائے۔ یہاں اس بات کو اتنی اہمیت دی گئی کھانے کو کہ حدیث قدسی جو مسلم میں ہے، اللہ نے اس معاملے کو اپنے پر لے لیا۔ قیامت کے دن بندہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا بندے سے، میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تو تم نے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔
بندہ کہے گا رب العالمین تو پورے جہان کو کپڑے پہناتا ہے، پورے جہان کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، تجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت کہاں ہو گئی؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، فلاں کو کپڑے کی ضرورت تھی، فلاں کو میڈیکل کی ضرورت تھی، کیا تو نے اس کی ضرورت کو پوری کیا؟ تیرے پاس تھا اتنا کہ اسے دے سکتا تھا، اس کی مدد کر سکتا تھا، کیا؟ اگر تو مدد کرتا تو آج میرے پاس اس کا انعام پاتا۔ اللہ نے اس عمل کو اپنی ذات کے پر لے کر پیش کیا کہ انسان کے حقوق، ان کی ضروریات کو پورا کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اور رشتہ داری یہ تو ایک مستقل موضوع ہے، میں نے یہاں پر اس حدیث کو اسی لیے پیش کیا۔ اسلام کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے تمہارا اسلام کیا ہے، تمہارے اسلام کا موقف اسٹینڈ کیا ہے تمہارا سلوگن کیا ہے، تمہارا نعرہ کیا ہے، تمہارا مشن، تو ہم اس حدیث کو پیش کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بلکہ اسی کو پیش کرنا چاہیے۔ اسلام دعوت دیتا ہے سلامتی، اور یہ سلامتی ہر چیز کی ہونا چاہیے، انسان کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی، اس کی پراپرٹیز کی، تمام چیزوں کی حفاظت ہونا چاہیے، اس کے مذہب کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ سلامتی میں ہے، آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے کردار و عمل سے اپنے پڑوسی کو کسی کو نہیں، یہ ہے سلامتی۔ وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ اور تیسرا ہے سماج اور خاندان کو جوڑنا، اس کے لیے صلہ رحمی کی، رشتہ داری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور آخر میں ہے خالق سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا، تاکہ ہمارے اس عمل کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو انسان اس کی بھرپائی اللہ کے سامنے پیش کر کے کرے، اور اس کے بارے میں فکر کرے کہاں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، میں اس کی اصلاح کروں اور اس کے بارے میں فکر کروں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ یہ اسلام کا سلوگن۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آج بہت کچھ کیا جاتا ہے، کہیں 72 حوروں کا حوالہ دیا جاتا ہے، کچھ اور ہے۔ اسلام کے میسج، اس کی فکروں کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری آج مسلمانوں کے پر اسلام کی صحیح تعلیم دوسروں تک پیش کرنا، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، کردار کے ذریعے ہو۔ آپ تاجر رہیں، بحیثیت تاجر لوگوں کے سامنے آپ اسلامی کردار رکھیے۔ آپ کا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو آپ ایک بہترین مسلم پڑوسی بن کر اس کے سامنے اسلام کو پیش کیجیے۔ ہم کردار و عمل کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، زبان سے پیش کر سکتے ہیں، جہاں جیسے بن سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ کام ہم کو کرنا ہے، اسلام نے ہم کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے۔ اگر یہ کام ہم کرتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور انسان کتنا بھی کر لے، رب العالمین اگر ہمارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام کی اس دعوت کو سمجھنے، اس پیغام کو سمجھنے، اس کے مطابق خود عمل کرنے، اور دوسروں کو بھی اس دعوت کی طرف بلانے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔